جب مختار ثقفی کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے غم کے عالم میں اپنا سر پتھر سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو کر خون میں لت پت بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت وہ قید میں تھے۔ وہ افسوس کرنے لگے کہ وہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکے۔ اسی دن انہوں نے قسم کھائی کہ جس دن وہ قید سے رہا ہوں گے وہ خدا کے نام پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کا بدلہ اس طرح لیں گے کہ لوگ مختار کا نام سن کر کانپ جائیں گے۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا اور انہوں نے یزیدیوں کا قتل عام کیوں کیا؟ مختار وہی شخص تھا جسے لوگ غیور حسین کے نام سے جانتے تھے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے دلوں کو سکون پہنچایا۔ مختار کہا کرتے تھے، خدا کی قسم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے بدلے میں کوفہ کے 2/3 لوگوں کو بھی قتل کر دوں تو بھی امام پر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ چکا سکوں گا۔ مختار کا پورا نام مختار ثقفی تھا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جہاد کے لیے قادسیہ گئے اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ مختار کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر کے مطابق مختار کو صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر مورخین نے بھی ان کی شخصیت کو عظیم تسلیم کیا ہے۔ بچپن ہی سے مختار کو میدان جنگ کا بے حد شوق تھا۔ جب وہ صرف 13 سال کے تھے تب مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر کم عمری کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے اجازت نہ دی۔ اسی جنگ میں ان کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ نوجوانی سے ہی مختار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور اہل بیت سے بے پناہ محبت تھی۔ جب یزید خلیفہ بنا اس وقت مختار کوفہ میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے امام سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کی حمایت کریں۔ اسی جرم میں یزید کے ظالم گورنر ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کروا لیا، انہیں قید میں ڈال دیا اور ان کی ایک آنکھ زخمی کر دی۔ 10 محرم ہجری 61 کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا اور ان کا مبارک سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم پر مختار کو بھی دربار میں بلایا گیا تاکہ وہ امام علیہ السلام کا سر دیکھیں۔ جب مختار نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا تو وہ شدت سے رونے لگے اور اپنا سر مارنے لگے۔ اسی لمحے انہوں نے دل میں پختہ عہد کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے ختم کریں گے۔ چند دن بعد مختار کو قید سے رہا کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار نے کوفہ کو الوداع کہا اور انتقام کی آگ دل میں لے کر نکل پڑے۔ انہوں نے صبر، عقل اور تدبیر سے کام لینا شروع کیا اور پہلے اپنے پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ انہوں نے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی اپنی تحریک میں شامل کر لیا جو حضرت علی علیہ السلام کی جانثار ساتھی مالک اشتر کا بیٹا تھا۔ ابراہیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی فوج تھی جسے مختار نے اپنی فوج میں شامل کیا۔ پھر مختار نے کوفہ کے دیگر نوجوانوں کو دعوت دی۔ لوگ یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے لہٰذا مختار کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مختار کے رگ و پے میں اہل بیت کی محبت دوڑ رہی تھی۔ انہیں بار بار امام حسین علیہ السلام کی شہادت یاد آتی۔ اب مختار قیام کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ختم نہ کر دوں۔ پھر 63 ہجری میں مختار نے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن مطیع کو کوفہ کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ مختار نے اس کے خلاف جنگ کی اور کوفہ کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے گا۔ کوفہ کے لوگ مختار کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے ان تمام افراد کی فہرست تیار کی جو کربلا کے لشکر یزید میں شامل تھے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تھا۔ اس فہرست میں شامل تمام افراد کو گرفتار کیا گیا اور انہیں قتل کیا جانے لگا۔ شمر خولی، عمر بن سعد جیسے بدبخت شامل تھے۔
مختار ان قاتلوں سے پوچھتا کربلا میں تم نے امام پر کیا ظلم کیا؟ جب وہ اپنی داستان سناتے مختار غصے سے لرز اٹھتا اور انہیں وہیں مار دیتا۔ 66 ہجری میں مختار کے سپاہی ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر دیتے ہیں اور بالکل اسی مقام پر اس کا سر رکھا جاتا ہے جہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ روایات کے مطابق جب ابن زیاد کا سر کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کی ناک میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکلا۔ یہ عمل 3 بار ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اس کے بعد عمر بن سعد اور دیگر یزیدی سرداروں کے سر بھی مختار نے مدینہ بھیجے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سر دیکھے تو مختار کے لیے دعا فرمائی۔ روایات کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد علیہ السلام کی حمایت حاصل تھی۔ 68 ہجری کے بعد مختار کی طاقت کم ہونے لگی۔ انہوں نے غسل کیا، نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مختار کو اتنی مہلت دی کہ وہ تمام قاتلوں کو جہنم واصل کر سکے۔ پھر وہ قلعے سے باہر نکلا اور دشمن فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تاریخ میں بنو امیہ اور ناصریوں نے مختار کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر مختار محبت حسین علیہ السلام کا ہیرو ہے۔ غم حسین میں جلتے دلوں کے لیے ایک راحت ہے اور آج بھی مختار کے چاہنے والے اس سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کیونکہ وہ قاتلین حسین پر موت بن کر برسا۔